ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ ہم عربی گرامر کورس قرآن مجید کو آسان سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اب تک ہم نے جو عنوانات پڑھے ہیں اس کی بنیاد اعراب رکھی ہے۔ یہ ہم نے اعراب نہیں رکھا، بلکہ یہ اعراب چلا آیا۔ اعراب سے ہم نے حالتیں پہچانی ہیں، حالت کے اعتبار سے فاعلی مفعولی اضافی، پھر ہم نے اعراب سے وسعت پہچانی ہے، اس کے دو جز ہم نے پڑھے، نکرہ اور معرفہ، معرفہ کی 7 اقسام پڑھی، پھر اعراب سے ہم نے اسم بلحاظ عدد پڑھا، عدد میں ہم نے واحد تثنیہ جمع پڑھا۔ جمع میں آ کر ہم نے اس کی 2 اقسام بنائی، ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم۔ جمع سالم میں ہم نے چونکہ اعراب 2 قسم کا تھا، اس لیے ہمیں ایک گراف بنانا پڑا، اور گراف سے ہم نے آواز سیکھی ہے اور نام سیکھا ہے اور معنی سیکھے ہیں۔ تو گویا اب تک آوازیں ہم نے 9 سیکھی ہیں، جو ہیں ان، ان، آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا۔ اب ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسم بلحاظ جنس، اسم بلحاظ جنس کے اعتبار سے جب تک ہم مذکر اور مؤنث نہ بولیں اس وقت تک ہماری اردو بھی درست نہیں ہوتی۔ اس کا اسم بلحاظ جنس کا تعلق خاص طور پر زبان سے ہے، اور یہیں سے انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ، اور اتنا دلچسپ مضمون ہے۔ اول تو یہ سمجھ نہیں آتا، اور سمجھ آ جائے تو پھر لطف بڑا آتا ہے۔ اس کو آپ مشکل نہیں کہہ سکتے، ٹیکنیکل کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اخبار پڑھا یا اخبار پڑھی؟ اخبار پڑھا، اردو والے اسے اخبار پڑھا کہیں گے، اور پنجابی کہیں گے اخبار پڑھی۔ اس کا مطلب زبان کا عمل دخل ہے۔ اسی طرح کتاب پڑھا، کتاب پڑھی، عربی میں کتاب مذکر ہے، اللہ مذکر ہے، اس کا کلام مذکر ہے، فرشتہ مذکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہے، کتاب مذکر ہے۔ لیکن پنجابی میں اور اردو میں کتاب پڑھی مؤنث ہے۔ زبانوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ اب دیکھیں نا، زبان کے اعتبار سے میں کوئی تنقید کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں یہ کہوں گا کہ اللہ دیکھتی ہے یا اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اور اگر ان کی زبان بولی جائے تو کہیں گے اللہ دیکھتی ہے۔ اس اعتبار سے زبان کا عمل دخل ہے۔ زبان پڑھنے کے لیے بھی مذکر اور مؤنث کے حوالے سے ہمیں کچھ کہنا ہوگا۔ دیکھیں، اتنا دلچسپ مضمون ہوا کہ اس کے بھی 2 جز ہوئے۔ ایک ہم کہتے ہیں مذکر، اور ایک ہم کہتے ہیں مؤنث۔ مذکر مؤنث، مذکر مؤنث میں ایک حقیقی ہوا، ایک غیر حقیقی ہوا۔ اب یہ تو بہت آسان بات ہے، مذکر بھی حقیقی دیکھیے، جاندار دیکھیے، اور ایک غیر حقیقی دیکھیے۔ مؤنث میں بھی حقیقی دیکھیے، غیر حقیقی دیکھیے۔ حقیقی میں تو سمجھ آتی ہے، لڑکا لڑکی ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا، لیکن غیر حقیقی جو چیزیں ہیں جب تک آپ ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہیں کرتے، کیسے آپ زبان بول لیں گے؟ میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
تو ان کے لیے ہم غیر حقیقی دیکھتے ہیں۔ غیر حقیقی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس، ہم پہلے مونس پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے مونس اس لیے پڑھیں گے کہ اگر کسی چیز کو مونس ثابت کر لیا وہ مونس ہوگا اور اگر ہم نہ ثابت کر سکے وہ مذکر ہوگا۔ یہی بات جب ہم جمع سالم میں کر رہے تھے تو جس لفظ کی آواز آنی عینی عینی ہو وہ تثنیہ ہوگا، اور جس کی آواز اونا اینا ہو وہ جمع سالم ہوگی، لیکن جس کی آواز ہمیں نہ آئے گی، ان آئے گی، تو پھر ہم کہیں گے واحد ہے۔ اسی طرح جس کو ہم مؤنث ثابت کر لیں وہ تو ثابت ہو جائے گی، جو نہ ثابت کر سکے وہ مذکر ہوگی۔ اس کے لیے ایک ہے غیر حقیقی میں قیاسی اور ایک ہے سماعی، اس کی دو اقسام بن جاتی ہیں۔ عموماً قیاس کہتے ہیں اندازے کو، اندازہ لگانا، اور میں اس پر اتنا خوش بھی ہوں کہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، عربی دانوں نے ہمارے لیے ایسا چنا کہ ساری زندگی قیاس پر ہے۔ آپ دیکھیے کبھی 16 آنے تھے، 100 پیسہ ہوا، قیاس ہی تھا، آگے جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کبھی وہ 1 میل تھا، 1 کلومیٹر بنا، کبھی وہ 1 سیر تھا، 1 کلو بنا، کبھی وہ 1 گز تھا، میٹر بن گیا۔ تو یہ قیاس ہی تھا نا، ہمارے تولنے کے پیمانے، ہمارے لینے دینے کے پیمانے، سارے پیمانہ جات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ہاں جی قیاس پہ آئے، اندازے پہ آئے۔ یاد رکھیے جب ہم اندازے کا لفظ بولتے ہیں، اللہ کے لیے اندازے کا لفظ فکس ہے، اور انسان کے لیے یہ اندازے کا لفظ ان فکس ہے۔ ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے۔ اس اندازے کے لیے ہمارے پاس کچھ نشانیاں ہیں، ہم اسے تائے مربوطہ کہیں، الف ممدودہ کہیں، اور الف مکسورہ کہیں۔ یہ 3 نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کو آپ 4 الف جتنی لمبی آواز کہہ سکتے ہیں، اس کو 2 الف جتنی لمبی آواز کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک تا جو ہے وہ تائے مربوطہ کہلاتا ہے، گولتا جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آسان ہے بات، اور اس سے بڑی اور کیا آسان ہوگی کہ آپ کسی بھی صفاتی نام کے آخر میں گولتا لگا دیجئے، وہ مونث بن جائے گی۔ صالحون سے صالحتن، وہ آپ کی مونث بن جائے گی۔ اس بحث میں 1 منٹ کے بعد، لیکن دیکھیے اس مضمون میں استثناءات کی کتنی اہمیت ہے۔ جسے ہم ایکسیپشنلز کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسیپشنل یا استثناءات کا مطلب ہوتا ہے رول اور قاعدے سے ہٹی ہوئی بات۔ جب کہتے ہیں آپ رول اور قاعدے سے ہٹی ہوئی، تو عربی دانوں نے جو رول اور قاعدے سے ہٹی ہوئی بات ہوتی ہے اس کا بھی ایک قاعدہ بنا دیا ہے۔ کمال یہ ہے۔ اور یہاں آ کر ایک اور آسان بات، جس زبان کی گرامر لمبی ہو اس کی زبان آسان ہوتی ہے، اور جس زبان کی گرامر چھوٹی ہو زبان مشکل ہوتی ہے۔ آپ انگریزی کی ڈکشنری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تا وقت ہے کہ آپ امیجیٹلی کے پورے سپیلنگ یاد نہ کریں۔ آج کی دنیا میں تو ان بچوں کو بھی خوب پتہ چل گیا کہ نیٹ پر آپ جب تک سپیلنگ صحیح نہیں لکھتے آپ کی سائٹ نہیں کھلتی۔ اس کا مطلب ڈکشنری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں آپ 3 حرف لکھیں آپ ڈکشنری کھول لیں، لیکن چونکہ اس کی استثناءات بھی قاعدے رول قاعدے میں چلی گئی اس لیے یہ آسان ہو گئی۔ لیکن استثناء میں دیکھیے آپ ایک لفظ بول رہے تھے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور خلیفہ جب لکھتے ہیں تو گولتا سے لکھتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی خلیفہ جو ہے وہ عورت نہیں ہوئی، لیکن لکھا یہ اب ایک استثناء ہوئی نا،
اس استثناء میں بھی بڑی حکمت موجود ہے، آپ یقین جانیے۔ میں کہتا ہوں، میں 2 لفظوں میں یہ بات خود سمجھا کہ ایک ہے سربراہ اور ایک ہے ماتحت۔ اور اگر میں سربراہ کو مرد کہہ دوں اور ماتحت کو عورت کہہ دوں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ عورت کے اعتبار سے یہ گولتائی ہے اور سربراہ کے طور پر یہ خلیفہ ہے۔ اس لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو انسان دنیا میں اللہ کا نائب بن کے آیا ہے، ماتحت ہے، لیکن اپنے گھر میں وہ سربراہ ہے۔ خلیفہ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور ماتحت کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ کمال کریے۔ یہ ایک استثناء کی بات تھی، جیسے ہم نے ہر قاعدے میں استثناء پڑھا، لیکن تثنیہ میں استثناء نہیں تھا، آنی عینی عینی، لیکن یہ استثناء کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے یہ آپ کے سامنے استثناء کی بات تھوڑی سی بحث میں کی ہے تاکہ ہمارا ذہن کھل جائے کہ استثناء تو ہوتی ہیں۔ ان استثناءات سے، رول اور قاعدے سے ہٹ کر کوئی عربی گرامر یا قرآن نہیں بدل جاتا، اس میں اپنی حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے، آپ آسان بات کریں تو جو ہم نے سالم اور مکسر میں ہم نے دیکھا تھا، اور یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ جمع مکسر میں ہم نے دیکھا ذاتی نام سے آ رہی تھی، جمع سالم میں ہم نے دیکھا صفاتی نام سے آ رہا تھا۔ اسی طرح یہ جو نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ گولتا والی ہمیشہ صفاتی نام سے آ رہی ہوگی۔ یہ میں نے لفظ ہمیشہ کا بولا ہے، ایک احتیاط سے بولا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کام ہمیشہ ہی ہو رہا ہو، یہ خلیفہ ہونا بھی تو ایک صفت ہے نا جی۔ اگر وہ گولتا سے آ رہی ہے تو یہ صفت کے طور پر آ رہی ہے، اور اگر وہ نام کے طور پر آ رہا ہو تو خلیفہ ہوگا۔ جیسے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ کسی کا نام عبداللہ ہے تو ذاتی نام تو اس کا عبداللہ ہے، آپ کے پاس جنس موجود ہے، کھڑا ہے وہ، لیکن اس میں صفت بھی عبداللہ ہونے کی موجود ہے۔ تو اس میں وہ استثنائی بات بھی دونوں آ سکتی ہے کہ کسی کی صفت سے اس کے نام تک پہنچا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گولتا لگائے کسی بھی لفظ کے آخر میں تو وہ مونث بن جائے گی۔ اس کے لیے ہم اس چارٹ کو پھر استعمال میں لے کے آتے ہیں، اور یہ جو 2 ہماری نشانیاں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی نام سے آ رہی تھی۔ مثال کے طور پر اسماء الحسنہ، اب یہ دونوں ذاتی نام ہیں، یہ دونوں نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ کبرا، صغرا ذاتی نام ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری ایک قرآن مجید کے حوالے سے ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ ہم پوری عربی گرامر نہیں پڑھاتے، ہمیں وہ حصے پڑھانے ہوتے ہیں جس سے آپ قرآن آسان پڑھ لیں۔ ہمیں تو قرآن مجید سے ذکر ہے کہ ہم قرآن اس سے کیسے آسان پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی گہرائی میں اتریں تو جسم کے ہر جوڑا، جو جوڑا کا حصہ ہے اس کو مونث کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ تب بھی مونث ہے، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نیکی بدی تب بھی مونث ہے، آپ کہتے ہیں اچھائی برائی تب بھی مونث ہے، آپ کہتے ہیں عورت مرد تب بھی مونث ہے۔ تو یہ مونث کے اعتبار سے جو احتیاطیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہوتی ہے جو رول اور قاعدہ زیادہ ہو اس کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس گراف کی طرف آتے ہیں۔ اس گراف سے ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ ہم اب اس گراف میں جا کر، یعنی یوں سمجھیں، اب ہم کسی بھی اسم کی 18 آوازیں سیکھنے کے قابل ہو گئے۔
تو دیکھیے مونس میں گئے ہیں تو گولتا لگی، اب یہ گولتا جو ہے تائے مربوطہ یہ لفظ کا حصہ بنا، اب یہاں آ کر تن 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 یہ لفظ کا چونکہ حصہ ہے، آنی پہلے تھا، تانی تینی تینی، یہاں آ کر ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی جو ہم نے آغاز میں کی تھی کہ اگر زبر کی آواز کو آپ کھڑی زبر میں پڑھ لیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ اس کی ایک مثال دی تھی، لام زبر لا اور لام زبر الف لا، تو معنی بدل گئے تھے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے سوالی مسلمن میں مسلماتن آپ کریں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ اب یہ دو آوازیں سیم رہیں، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، تو آوازیں آگے 18 ہماری، ان ان آنی اینی اینی، اونا اینا اینا، تن تن تن، تانی تینی تینی، آتن آتن آتن۔ بہت ہی آسان بات، اگر ایک گراف میں ہم گئے ہیں تو ہم نے 18 آوازیں یہاں کسی بھی اسم کی، مفرد اسم کی پہچان تک 18 آوازیں سیکھی ہیں۔ تو کیا ہوئی؟ ان ان آنی اینی اینی، اونا اینا اینا، تن تن تن، تانی تینی تینی، آتن آتن آتن۔ اب یہ 18 آوازیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اعراب دو قسم کے تھے، اعراب حرکت والا اور آوازوں والا، تو یہاں آ کر 18 آوازیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مونس سمائی کو۔ مونس سمائی ایسی مونس جسے عرب دانوں سے سنا جائے یا اہل زبان سے سنا جائے، سنی سنائی۔ اگر پھر تو ہم مشکل ہی قرآن پڑھیں گے اگر سب لوگ عرب جائیں ان سے پوچھیں کہ اس کو ہم کیا کہیں، مذکر کہیں یا مونس کہیں۔ نہیں، قرآن مجید نے اس کو بہت آسان کیا۔ قرآن مجید نے اس کو ایک اعتبار سے، اس میں معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں معرفہ کی اقسام میں ہم نے معرب اللام پڑھا، اس میں اشارہ پڑھا، اس میں ضمیر پڑھا، اس میں موصولہ پڑھا، اور اس میں منادا پڑھا۔ اس میں معرفہ کی اقسام میں یہ 4 اقسام جو ہیں، اور ایک قسم آگے بھی جا کر انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اس میں معرفہ کی اقسام سے ہم مذکر و مؤنث آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم ضمیر کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا ہو لگائیے مذکر کے لیے، ہا لگائیے مؤنث کے لیے۔ اس میں اشارہ میں ہم گئے تھے، ہم نے کہا ہاذا لگائیے مذکر کے لیے اور ہاذہ لگائیے مؤنث کے لیے۔ ہم نے موصولہ کے لیے اللہ زی لگایا تھا، اور مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ تی لگا دیں۔ اور منادا کے اعتبار سے آپ جس کو آواز دے رہے ہیں وہ مؤنث ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ یہ یا ایھا یا لگا رہے تھے مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے آپ لگا رہے تھے یا ایتھا، یہ مؤنث کے لیے۔ اب دیکھیے کتنی آسان بات ہوئی۔ اس کو ہم آیت پہ لے کے جاتے ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کوئی بھی ایسا اسم جس کے آخر میں گولتا نہ ملا، الف ممدودہ نہ ہو، الف مکسورہ نہ ہو، اس کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو یہ آگ جو ہے نارن، آگ ایک جنس ہے، کیسے پہچانیں؟ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے آیت، بتا رہی ہے کہ ہا مونس کی ضمیر جو ہے یہ اس آگ کی طرف چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے آگ ضمیر سے اس اسم کو پہچانا ہے مونس سمائی ہونے کے حوالے سے۔ حاذہ ناقۃ اللہ، جی یا ایھا النفس آ گیا، اللاتی آ جائے گی قرآن مجید میں، بارکنا حولہ، تو اللاتی آ جائے گا، مونس آ جائے گی۔ تو ہم مونس کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس اس میں معرفہ کی یہ اقسام ہے۔
जिनसे हम आसानी से किसी लफ्ज़ को मुअन्नस पहचान लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक शख्स ने अपने हमसाये को ज़िबा किया, कत्ल किया और हमसाये पे डाल दिया, तो आपस में जंग छिड़ गई, फद्दारातुम फ़ीहा हो गया, उसमें झगड़ने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने कहा इनको कहो कि गाय का एक टुकड़ा, बड़ा इम्तिहान था, जब इंशाअल्लाह कहीं वो पढ़ेंगे आपको बताएंगे। तो गाय को ज़िबा किया गया, तो फिर उस गाय के एक टुकड़े को मुर्दे पे मारा गया, मुर्दा ज़िंदा हुआ और उसने अपने कातिल का नाम बताया। फ़ज़बहुहा फ़कुल नज़रिबूहु बिबअज़िहा। पस कुल नज़रिबूहु, हमने कहा मारो उस मुज़क्कर से उस मुन्नस को। और यहाँ जान जो है नफ्सुन, जान मुन्नस है, उस औरत को मारा गया है, उस जान को मारा गया था। नफ्सुन चूँकि उसके आखिर में ना कोई गोलता है ना अलिफ ममदूदा, कोई निशानी नहीं है, तो उस जान के वाले से बात की थी। समी तो ना हुई, सामी जो का हमने सुनी सुनाई, ये तो पता चल रहा है, ये भी सुनी सुनाई में आती है कि ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में क्यास की कोई निशानी मौजूद ना हो, उसको हम कैसे पहचानें, या जाके वहाँ से सुने। ये कुरान ने इस मसले को हमारे लिए आसान किया है। ये थी सुनी सुनाई के वाले से बात हो रही थी। ये तो बकरा की तरफ नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, उस गाय के टुकड़े का, गाय के टुकड़े से उसको मारो, उस मर्द को गाय के उस टुकड़े से मारो। गाय का टुकड़ा मुन्नस में आ गया। तो ये एक मिसालें थी दो जो कुरान से हमें इन चीज़ों को आसान कर दिया।